بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈیٹا کالج. آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا ہے. آج کی کلاس میں ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہے. اس کے بعد ہم ڈیٹا کی کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے. دین وی ول موو آن ٹائپس آف ڈیٹا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ڈیٹا. ڈیٹا بیسیکلی ایک لاطینی زبان کا ورڈ ہے جو ڈیٹم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں فیکٹس، یعنی کہ کلیکشن آف فیکٹس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. اب یہ کلیکشن آف فیکٹس جو ہوتا ہے وہ ورڈز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نمبرز کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح ایون یہ پکچرز کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہو سکتا ہے. ہم ہر روز ڈیٹا کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ہم بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو بینک ہم سے ہماری انفارمیشن گیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہمارا نیم، ہمارا ایڈریس، ہمارے فون نمبر کی انفارمیشن بینک گیٹ کرتا ہے. تو یہ تمام انفارمیشن جو ہم بینک کو پرووائڈ کرتے ہیں یہ بینک کے لیے ڈیٹا کہلاتا ہے. ہم کچھ بھی سوچیں، ہم کہیں پہ بھی جائیں، ہم جو ڈیٹا کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایج آف ڈیٹا میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہر طرف ڈیٹا موجود ہے. مثال کے طور پر اگر ہم انٹرنیٹ کو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سوشل میڈیا کی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ بھی ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہے. جب ہم ان پوسٹ کو کمنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی پکچر کو لائک کرتے ہیں یا ویو کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ڈیٹا کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم آن لائن کوئی لیکچر لیتے ہیں یا کسی آن لائن ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی ویب سائٹ پہ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں، کسی ویب سائٹ کو براؤز کرتے ہیں، کہیں پہ ہم کوئی پروڈکٹ کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں یا کوئی آن لائن لیکچر کو دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ہم بیسیکلی ڈیٹا کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا جو ہے اس وقت تمام بڑی کمپنیز کے لیے ویلیوبل ریسورس ہے. جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، تمام ڈیٹا کی بنیاد پر بیٹر ڈیسیژنز کے لیے یوز کرتی ہیں. پریویس ڈیٹا کو لیتے ہیں، ان ڈیٹا پر انالیسس کرتے ہیں، ان ڈیٹا سے انفارمیشن نکالتے ہیں، پھر ان ڈیٹا سے نکالی ہوئی انفارمیشن کی بنیاد پر بیٹر ڈیسیژنز کرتے ہیں. اسی طرح جو کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو پریویس ڈیٹا کی بیس پر پرسنلائزڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نیٹ فلکس کو دیکھیں تو نیٹ فلکس بیسیکلی ہمیں ریکمنڈیشنز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے، کس طرح کے شوز کو دیکھنا چاہیے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ نیٹ فلکس ہمارے پریویس ڈیٹا کی بنیاد پر اس ڈیٹا کو انالیسس کرتا ہے، اس ڈیٹا سے انالیسس کرنے کے بعد اس ڈیٹا سے انسائٹس نکالتا ہے، پھر اس ڈیٹا کی انسائٹس کی بنیاد پر ہمیں پرسنلائزڈ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور پھر یہی کمپنیز ہمارے جو پریویس ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا سے انفارمیشن گیٹ کرنے کے بعد اپنے پروسیسز کو فاسٹ اور چیپ بناتے ہیں. یعنی کہ وہ کام یا وہ پروسیس جو وہ مینولی کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کی بیس پر، ڈیٹا کی پریویس ڈیٹا سے انالیسس کرنے کے بعد وہ اس ڈیٹا کو آٹومیٹ پروسیس بنا لیتے ہیں. کیٹیگریز آف ڈیٹا. اب اگر ہم ڈیٹا کی کیٹیگریز کو دیکھیں تو بیسیکلی ہمارے پاس ڈیٹا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرڈ ڈیٹا، اس کے بعد آتا ہے انسٹرکچرڈ ڈیٹا، نمبر 3 پہ آتا ہے سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا. اسٹرکچرڈ ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو آلریڈی کسی اسٹرکچر میں موجود ہوتا ہے. ایسا ڈیٹا جو آلریڈی کسی اسٹرکچر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم اسٹرکچرڈ ڈیٹا کہتے ہیں. ایسے ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے اور موسٹلی یہ ڈیٹا ٹیبولر فارم میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے ایکسل شیٹ کو دیکھا ہو تو ایکسل کی شیٹ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کالمز اور روز پر مشتمل ہوتا ہے. اسی طرح جب ہمارے پاس ریلیشنل ماڈل میں ٹیبلز ہوتے ہیں، ٹیبلز میں بھی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کالمز اور روز کی صورت میں ہوتا ہے.
تو ایسے ڈیٹا کو ہم اسٹرکچرڈ ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انسٹرکچرڈ ڈیٹا۔ انسٹرکچر وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کوئی بھی اسٹرکچر کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ اس میں کسی بھی پری ڈیفائنڈ اسٹرکچر میں ڈیٹا موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک ورڈ کی فائل ہے، پی ڈی ایف کی فائل ہے، یا ہمارے پاس کوئی لاگ فائلز ہیں، اسی طرح ہمارے پاس امیجز یا ویڈیوز ہوتی ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی انسٹرکچرڈ ڈیٹا کی مثالیں ہیں۔ سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا۔ سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آلریڈی کسی اسٹرکچرڈ فارم میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی آرگنائزیشن یا ڈیفائن کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی آرگنائزیشن پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر یا جن کی وجہ سے ہم ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایگزامپل اور جیسن کی مثال لیں تو ایگزامپل اور جیسن بیسیکلی سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا کی مثالیں ہیں۔ ایگزامپل میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹیگ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیگ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ویلیو ہوتی ہے، دین ٹیگ کو اینڈ ہوتا ہے۔ تو اس اسٹرکچر کی بنیاد پر ہم اس ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اگر جیسن کی مثال لیں تو جیسن میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کی ویلیو کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ کی ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ کی ویلیو کے پیئر کی مدد سے ہم ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف ڈیٹا۔ ڈیٹا کی ٹائپس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو مختلف زاویوں سے یا مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نیچر وائز ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی ٹائپس بنتی ہیں۔ ڈیٹا کو اگر ہم نیچر کے وائز اس کی دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی دو مین ٹائپس بنتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور دوسری کو کہتے ہیں کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ یعنی کوالیٹیٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا جس میں کچھ کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس موجود ہوں، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس پروڈکٹ کی انفارمیشن موجود ہے تو اس میں اگر ہمارے پاس کلر کی انفارمیشن موجود ہے، یعنی کہ ریڈ، بلیو، گرین کلرز موجود ہیں، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹا کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کچھ پرسنس کی انفارمیشن ہے جہاں اس میں ہمارے پاس میل کی فیلڈ موجود ہے، یعنی کہ ہمارا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیٹا میلز ہیں، فیمیلز ہیں، تو ایسے ڈیٹا کو بھی ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں نومیریکل ویلیوز شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو نومیریکل ویلیوز پہ مشتمل ہو، اور ایسے ڈیٹا کو ہم آسانی کے ساتھ میجر کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے ڈیٹا پر یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا پر ہم میتھمیٹیکل آپریشنز اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، سبٹریکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایج، ہائٹ اور ٹیمپریچر یعنی ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس نومیریکل ویلیوز موجود ہوتی ہیں، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ اب اگر ہم ڈیٹا کو سورس کی بنیاد پر دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا ہم سورس کی بنیاد پر دیکھیں تو اس کی ہمارے پاس دو ٹائپس بنتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈ ون کو کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا۔ پرائمری ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو فرسٹ ہینڈ کلیکٹ ہوا ہوتا ہے، یعنی اوریجنل سورس سے ہم نے جسٹ فرسٹ ہینڈ کلیکٹ کیا، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کچھ سرویز کو پرفارم کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹس کے تھرو یا پھر کچھ آبزرویشنس کے تھرو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو ایسے ڈیٹا کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ سیکنڈری ڈیٹا ایسا ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو آلریڈی کسی سورس میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے اس ڈیٹا کو گیٹ کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈری ڈیٹا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایگزسٹنگ سورسز میں ڈیٹا موجود ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیٹا بیسز میں موجود ہے یا آلریڈی ریٹن بکس یا آرٹیکل میں موجود ہے، تو جب ہم اس ڈیٹا کو گیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمارے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اسکیل آف میجرمنٹ کے حساب سے ڈیٹا کی ٹائپس دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی 4 اقسام بنتی ہے۔ نمبر 1 نومینل ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جس میں
کسی بھی قسم کا کوئی آرڈر یا رینکنگ موجود نہ ہو تو ایسے ڈیٹا کو ہم نومینل ڈیٹا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس نیمز کی انفارمیشن ہوتی ہے یا پھر کچھ کیٹیگریز کی انفارمیشن ہوتی ہے یا کچھ لیبلنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو ایسے ڈیٹا کو ہم نومینل ڈیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ سیکنڈ ون ہوتا ہے آرڈینل ڈیٹا۔ آرڈینل ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس میننگ فل آرڈر موجود ہو، اور دوسرا یہ ڈیٹا ہمارے پاس کنسسٹنٹ انٹرول کے ساتھ گیٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پاس رینکنگ کی ٹائپ میں ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے ڈیٹا جس میں کوئی میننگ فل آرڈر موجود ہو لیکن کچھ اسپیسیفک انٹرول کے بعد ہم گیٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے ڈیٹا کو کہتے ہیں آرڈینل ڈیٹا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس پوزیشننگ کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ یا تھرڈ، یا پھر ہم کچھ لیول آف سیٹسفیکشن کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جیسے یوزر ہمیں فیڈ بیک دیتا ہے، یعنی 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار، تو بیسیکلی یہ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ایک آرڈر موجود ہوتا ہے، اور دوسری اس ڈیٹا کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کنسسٹنٹ انٹرول کا ڈیٹا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتا ہے انٹرول ڈیٹا، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جس میں ایک میننگ فل آرڈر بھی موجود ہو لیکن وہ ڈیٹا کوئی کنسسٹنٹ انٹرول کے ساتھ آ رہا ہو، یعنی کہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس کنسسٹنٹ انٹرول کے ساتھ آ رہا ہو، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں انٹرول ڈیٹا۔ مثال کے طور پر ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہمارے پاس انٹرول ڈیٹا کہلاتا ہے، اور ایسے ڈیٹا میں ہم 0 کی ویلیو انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ جبکہ نمبر 4 پر ہمارے پاس ہوتا ہے ریشو ڈیٹا، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جس میں انٹرول ڈیٹا کی پراپرٹیز موجود ہوں، پلس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 0 ویلیو کو انکلوڈ نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو باقی خصوصیات تو انٹرول ڈیٹا کی ہو، یعنی کہ اس میں ایک میننگ فل آرڈر موجود ہو اور ایک کنسسٹنٹ انٹرول کے ساتھ ڈیٹا آ رہا ہو، لیکن تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم 0 ویلیو انکلوڈ نہیں ہوتی، یعنی ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں ریشو ڈیٹا۔ اور اس کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو ایگزامپل میں ہمارے پاس ہائٹ، ویٹ اور انکم شامل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ڈیٹا کی ٹائپس کو ویریبلٹی کے حساب سے دیکھیں، یعنی ویریشنز کے حساب سے دیکھیں، تو ہمارے پاس ڈیٹا 2 ٹائپس میں ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس ڈیٹا اور سیکنڈ ون کو کہتے ہیں ہم ڈسکریٹ ڈیٹا۔ کنٹینیوس ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں انفینائٹ نمبر آف ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک گیون رینج میں شامل ہوتی ہیں، یعنی اور دوسرا اس میں ہمارے پاس پوائنٹس میں ویلیو بھی آ سکتی ہے۔ کنٹینیوس ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جیسے میں ہمارے پاس پوائنٹس میں ڈیٹا آتا ہے، 5.59 ہائٹ آ جاتی ہے یا ویٹ وغیرہ آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ڈیٹا آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم میجرمنٹ کا کوئی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کنٹینیوس ڈیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری ہماری ٹائپس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈسکریٹ ڈیٹا، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جس میں فائنائٹ سیٹ آف ڈسٹنکٹ ویلیوز موجود ہوں، یعنی کہ فائنائٹ سیٹ آف ڈسٹنکٹ ویلیوز موجود ہوں، تو ایسے ڈیٹا کو ہم ڈسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے ڈیٹا میں ہمارے پاس پوائنٹس میں ویلیو موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم اگر بات کریں کہ نمبر آف چلڈرنس، کسی بھی فیملی میں نمبر آف چلڈرنس کتنے ہیں، یا ہماری پارکنگ میں اس وقت کتنی کارز پارک ہوئی ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک ہول نمبر کو ہوتے ہیں، اور ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ڈسکریٹ ڈیٹا ہے۔ اب اگر ہم ٹائم کی بیس پہ ڈیٹا کو دیکھیں تو ٹائم کی بیس پہ ہمارے پاس ڈیٹا کی 2 ٹائپس بنتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا اور سیکنڈ ون کو ہم کہتے ہیں کراس سیکشنل ڈیٹا۔ اگر ہم ٹائم سیریز ڈیٹا کو دیکھیں، ٹائم سیریز ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے ڈیٹا کو ہم ٹائم سیریز ڈیٹا کہتے ہیں۔ ایسے ڈیٹا کو ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں ٹرینڈس کا کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا پیٹرنس نکالنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سیلز کا ڈیٹا ہوتا ہے تو سیلز کا ڈیٹا ہم ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد گیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمارے پاس سیلز کا ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے
یا پھر ہم ویکلی بیسس پہ نکال رہے ہوتے ہیں یا منتھلی بیسس پہ، تو جو بھی ہم ڈیٹا نکالتے ہیں وہ بیسیکلی ایک اسپیسیفک انٹرول ٹائم کا نکال رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراس سیکشنل ڈیٹا، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو ہم صرف سنگل پوائنٹ ان ٹائم میں گیٹ کریں، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو ہم صرف سنگل پوائنٹ ان ٹائم میں کلیکٹ کریں، تو ایسے ڈیٹا کو بیسیکلی ہم کراس سیکشنل ڈیٹا کہتے ہیں. تو ایسے ڈیٹا کی ایگزامپل میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پاپولیشن کا ڈیٹا ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کراس سیکشنل ڈیٹا ہوتا ہے. اگر ہم اب ڈیٹا کی ٹائپ دیکھیں آن دی بیسس آف انالیسس، یعنی کہ انالیسس کی بیس پہ ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا دو طرح کا بنتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں را ڈیٹا اور سیکنڈ ون کو کہتے ہیں ہم پروسیس ڈیٹا. را ڈیٹا یعنی جسے نام سے ظاہر ہے کہ ایسا ڈیٹا جو اوریجنل فارم میں ہو، ابھی اس پہ ہم نے کسی قسم کا کوئی پروسیس پرفارم نہ کیا، تو ایسے ڈیٹا بیسیکلی را ڈیٹا کہلاتا ہے. یہ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جسٹ جو ہم نے ابھی ڈائریکٹ سورس سے گیٹ کیا ہوتا ہے. جبکہ سیکنڈ ون ڈیٹا پروسیس ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس پر ہم نے کچھ ٹرانسفارمیشنز اپلائی کیے ہوں، کچھ ڈیٹا کو کلینز کیا ہو، یعنی کہ فردر انالیسس کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیٹا کو جب پریپیئر کرتے ہیں اس پہ کچھ انالیسس، اس پہ کچھ ٹرانسفارمیشنز اپلائی کرتے ہیں یا ڈیٹا کو کلین کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ڈیٹا کو بیسیکلی ہم پروسیس ڈیٹا کہتے ہیں. اب اگر ہم ڈیٹا کو موڈیلٹی کی بنیاد پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کی تین ٹائپس بنتی ہیں. یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو مطلب انالیسس کے دوران ہم اگر ڈیٹا کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایک کالم کو انالیسس کرنا ہے، جب ہم انالیسس کر رہے ہیں تو ہم ڈیٹا سیٹ کا صرف ایک کالم یا ایک ایٹریبیوٹ یا ایک ویریبل لیں، تو ایسے ڈیٹا کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں یونیویریٹ ڈیٹا. تو اس کے ساتھ جب ہم ایک اور کالم کو ایڈ کر لیں، یعنی کہ اگر ہم دو کالم پہ انالیسس کر رہے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی ویریٹ ڈیٹا. اور اسی طرح جب ہم دو سے زیادہ کالم میں چلے جائیں تو اس ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں ملٹی ویریٹ ڈیٹا. اب اگر ہم ایکسیسیبلٹی کی بنیاد پہ ڈیٹا کو دیکھیں نا کہ ایکسیسیبلٹی کی بنیاد پہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کتنی ٹائپس بنتی ہیں، تو بیسیکلی ہمارے پاس دو ٹائپس کا ڈیٹا بنتا ہے. ایک ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں یہ پبلک ڈیٹا ہے اور سیکنڈ ون کو کہتے ہیں ہم پرائیویٹ ڈیٹا. یعنی کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس پبلک ڈیٹا کی ڈومین میں آتا ہے، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو نارمل جو جنرل پبلک کے لیے اویلیبل ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن نہ ہو، تو ایسے ڈیٹا کو کہتے ہیں ہم پبلک ڈیٹا. جبکہ جو پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، پرائیویٹ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پراپر اتھینٹیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں یہ پرائیویٹ ڈیٹا.